اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے اور سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور نعت خواں حضرات سے سنتے ہیں ہم کلام، اور کبھی کبھی ہم اپنے پروگرام میں صرف نعت خواں حضرات کو، سینئر ثنا خواں حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن پر، مختلف ٹی وی چینلز پر ہم ان کو سنتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب سید اورنگزیب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید صاحب کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے اور آج ہم کوشش کریں گے کچھ آپ کے بارے میں بھی جان سکیں، اور جو ہمارے نیو جنریشن کے، ہمارے جو آج کل نیو جنریشن کے نعت خواں حضور کی ثنا کرتے ہیں، مختلف انداز میں کرتے ہیں، کوئی کس انداز میں کر رہا ہے، کوئی کس انداز میں، تو ہمارے سینئر حضرات انہیں کیا حکم صادر فرماتے ہیں، کیا طریقہ کار اپنانے کا حکم کرتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو بھی کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہم حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں، تو میں چاہتا ہوں آپ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بے شک وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے، بے شک، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی بے شک، جانب، کیا بات ہے جی۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسے کے جانب، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئے رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئے رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے، نظام ہستی بے شک بے شک، چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نہ دے نظر بھی،
جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ خدا کسی کو نظر بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی شہرک کے قریب ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہی تو ہے کہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ہوا کا مالک، دھوپ کا مالک، چاند کا مالک، تاروں کا مالک، دریا کا مالک، سمندر، ساری کائنات میں جو جو شے ہے، ہر شے کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ اچھا اورنگزیب بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یقیناً آپ حضور کی ثنا کرتے ہیں، تو جس سے بھی ہم نے سوال کیا وہ سب سے پہلے کہتے ہیں یار میں بچپن سے کر رہا ہوں۔ ہر کسی کا یہی کہنا ہے۔ تو کیا آپ کا بھی سلسلہ بچپن سے ہی ہے یا اس کے بعد تھوڑے جب بڑے ہوئے تب سے حضور کی ثنا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچپن سے مجھے شوق ہے، پہلے شوق تھا مجھے خیرت کا۔ اچھا ماشاء اللہ، شوق تو خیر اب بھی خیرت کا ہے، الحمدللہ۔ لیکن الحمدللہ کلاس 6 سے آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈری اسکول سے مقابلہ حسن خیرت میں جہاں بھی ہوتے تھے حصہ لیتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ نعت کا شوق بھی پیدا ہوا اور نعت پڑھنے شروع کی، اور اب یہ عالم ہے کہ نعت زیادہ ہو گئی ہے اور خیرت بھی ہوتی ہے لیکن نعت زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا ابھی آپ کہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، کہیں موقع مل جائے جی کر لیتا ہوں بالکل۔ تو اگر ہم کہیں ہمیں بھی کچھ 2-3 آیات تلاوت قرآن مجید، تو میں چاہوں گا قرآن مجید کی تلاوت سے بھی، کیونکہ قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ کے نورانی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للإيمان إن كنتم صادقين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ کے نورانی ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نورانیت، روحانیت، ساری چیزیں وہاں مل جایا کرتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی برکت ہی اتنی ہے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں صاحب قرآن کا بھی ذکر ہوا کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے، کبھی آپ نے اسکول لائف میں، کالج لائف میں نعت کمپٹیشنز وغیرہ میں حصہ لیا ہو؟ ہر انسان کے اپنی یادگار کچھ لمحات ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ رہا ہے کمپٹیشنز کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کلاس 6 سے یعنی سیکنڈری اسکول سے ہی، بلکہ پرائمری اسکول میں بھی مجھے موقع ملا تھا۔ تو اس وقت چونکہ چھوٹے بہت تھے تو اتنا نہیں پڑھنا آتا تھا، پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ تجوید سے قرآن پاک پڑھا، سیکھا، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 15 سال پڑھایا بھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، بچوں کو، بڑوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، تجوید سے قرآن پاک پڑھایا بھی ہے، اور پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ اور اسی دوران جو ہے نا کلاس یعنی سیکنڈری اسکول میں، پھر کالج میں، یونیورسٹی، ہر لیول پہ میں نے پڑھا ہے اور ہر لیول پہ پڑھایا بھی ہے۔ اچھا تو نعت کمپٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی نعت کمپٹیشن میں حصہ لیا آپ نے ایز اے نعت خواں؟ جی بالکل، نعت کمپٹیشن میں جو محلے میں، علاقے میں، مساجد میں جو ہوتے رہتے ہیں عام طور میں مقابلے، ان سب میں حصہ لیا اور سب میں پوزیشن لی۔ اچھا پہلے کا سلسلہ کیا ہوتا تھا آج کی بنسبت؟ پہلے بھی اسی طرح نعت کے مقابلے عام ہوتے تھے جیسے آج ہر ٹی وی چینلز پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہر مقام پر ہو رہا ہوتا ہے، ہر اسکول میں ہو رہا؟ پہلے بھی ایسا تھا؟ اصل میں پہلے ذرا سا کم تھا، ہوتا تو اس وقت بھی تھا، لیکن اب چونکہ ٹی وی بھی ہے اور ٹی وی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سوشل میڈیا بھی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ٹی وی کو اور دکھاتا بھی ہے کہ بھائی یہ مقابلے ایسے ہو رہے ہیں۔ جو لوگ ٹی وی کو اس وقت نہیں دیکھ پاتے جس وقت پروگرام نشر ہو رہا ہوتا ہے، تو بعد میں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹی وی زیادہ پاپولر ہو گیا، مشہور ہو گیا، اور یہ سب مقابلے اس وقت بھی ہوتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت پڑھنے والے قراء حضرات اور نعت خواں حضرات کم ہوتے تھے،
تو اس وقت جو لوگ پڑھتے تھے وہ پڑھنے والے بہت کم تھے, سننے والے بہت زیادہ تھے. ایسا آج کل پڑھنے والے الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور سننے والے بھی ہیں اپنی جگہ پر, لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک نے ان سب چیزوں کو بہت عام کر دیا ہے, تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ سلسلہ. ماشاء اللہ بہت سے لوگ, اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ گانے بجانے کے بجائے اس طرف اگر آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہ کہ اس طرف آئیں. اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا نا, کہیں پتہ چلتا سینئر ثنا خان مثال کے طور پہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آ رہے ہیں, الحاج اویس رضا قادری, لوگ دور دور سے آتے جی رہے. اب ایسے یار قاری وحید ظفر قاسمی پچھلی گلی میں آ رہے ہیں یار, یوٹیوب پہ سن لیں گے, پروگرام دیکھ لیں گے. اب لوگوں کا یہ ایک مائنڈ بھی اچھا ہے, ہر انسان دیکھے اپنے کام میں مصروف ہے, ان کو سننے والے لوگ اور بڑھ چکے ہیں. اب اگر حامد رضا نہیں سن رہے اس کا یہ مطلب نہیں علامہ عامر صاحب سن رہے ہوں گے, سید صاحب ہمارے سن رہے ہوں گے, اس طرح ایک سلسلہ رہتا ہے. خیر اچھا میں چاہوں گا آپ تشریف فرما ہیں, آپ کی آواز میں بارگاہ رسالت مآب میں ہم حاضری لگائیں, ہم ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, آپ کی آواز ہے. جی حضرت. جزاک اللہ. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. دستگیر میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, بے شک تنہائی کی دستگیری, دستگیر میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. لوگ کہتے کیا خوبصورت کہ سایہ تیرے پہ کر کنا تھا, بے شک سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کنا تھا, میں تو کہتا
ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، سبحان اللہ، تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، ایک بار اللہ اور اکبر، بھی طیبہ سے فلسطین میں میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ اللہ اکبر، کیا بات ہے، تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا بھی ہے، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، یہاں خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، سرکار دو عالم شب معراج کی رات مسجد اقصیٰ گئے، کیا خوبصورت نظارہ، کیا خوبصورت منظر، کیا خوبصورت وقت تھا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ گئے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ تڑپ کر پکار رہی ہے، پیارے ایک بار دوبارہ آ جائے، یہ خواہش کا اظہار ہے، شاعر نے اپنے قلم سے لکھا، شاعر نے اپنے قلم سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا، میں چاہوں گا سید صاحب، سید اورنگزیب رضوی صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس انداز میں انہیں پڑھنی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں، کسی بھی کلام کو پڑھنے کا جب ارادہ کریں تو سب سے پہلے تو اس کی شاعری کو دیکھیں، ایسا ہی ہے، بہت ضروری ہے، کس شاعر نے اس کلام کو لکھا ہوا ہے اور اس کلام میں کون کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تلفظ اپنا صحیح کریں پہلے تو، اور اس کلام کو ان لوگوں سے سنیں جن کے کلام پہلے سے لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، سارے جو بڑے بڑے ماشاء اللہ نعت خواہ ہیں ان سب کے کلام میں آواز کو سنیں۔ ہمیں ہوتا ہے کیا ہے، عام طور پر پڑھنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، ہم سنتے ہی نہیں، اور اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر نا بڑے الفاظوں کے اندر بڑی تشنیعی رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کلاموں کو سنیں، انہیں پڑھیں، ان کے کلام، ان کے جو لیرکس ہیں ان کو نکالیں، سنیں، ان کو سمجھیں، ان کے معنی سمجھیں، اس کے بعد ان کے جو اس کلام کو نعت خواں کی حوالے میں سنیں، 3 4 5 6 جتنے نعت خواں بھی آپ سن سکتے ہیں سنیں۔ اس کے بعد کسی ایک نعت خواں کو آپ منتخب کریں کہ جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جن کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اور پھر ان کی آواز میں اس کو، ان کی انداز میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں اور کچھ اپنا انداز بھی اس میں ڈالیں۔ اچھا، کیا خوبصورت بات حضرت۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ کسی ایک نعت خواں کو سلیکٹ کر لیا جائے کہ اس کی طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے، ہر انسان کی پڑھت اپنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے وقت میں کس نعت خواں کو، اس وقت کے نعت خواں بتا دیجیے اس وقت بھی، اور میں چاہتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی ثنا خواں کو، اس وقت کا بھی بتا دیجیے جب آپ کے سٹارٹنگ تھا، اور آج آپ کسے پسند کرتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس وقت مطلب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا سمجھ لیں کہ 80s میں 90s میں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو اس وقت جو ہے نا وہ قاری ویسے اور قاسمی صاحب ہر کی کوئی میں، انہیں پسند کرتا تھا حضرت، جی ہاں، جتنے بھی سینئر ثنا خواں ہیں سب انہیں کا کہتے ہیں۔ اصل میں اس وقت تو بہت کم نعت خواں تھے اور بہت کم پڑھنے والے، بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے تھے، اور ان کے کلام جو ہے نا بہت آسان ہیں، آج تک بہت عام فہم کلام ہیں، آج تک مقبول ہیں وہ کلام، اور آج تک ہر محفل میں پڑھے جاتے ہیں کلام۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو ان کے کلام پڑھنے شروع کیے تھے، وہیں سے پڑھنا شروع کیا احمد بندی، ورنہ ماشاء اللہ بہت بڑے بڑے نعت خواں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن ان کے انداز بڑے مشکل ہیں، لگتے ہیں مشکل ہیں لوگوں کو، جی جی، تو ان کا انداز چونکہ آسان تھا لہٰذا کاپی کرنا لوگوں کو بڑا آسان تھا۔ آج کے نعت خواں، آج کے دور کے کون سے ایک دو نعت خواں کے نام بتا دیں جو آپ آج کے کے فیوریٹ دور ہیں؟ کے نعت خوانوں میں ابھی تو کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے سعید ہاشمی 2019 صاحب، میں، ذوالفقار ذوالفقار علی علی صاحب کا، حسینی صاحب، سبحان اللہ، ان کے بھی بڑے کلام پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور کے اور کلام بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، جو جیسے ابا زیادہ قادری ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے، کسی کوئی نہ کوئی کلام کسی نعت خواں کی آواز میں، کوئی کلام کسی کا، اس طرح سے جناب حافظ طاہر قادری ہیں، جی جی، جو کلام جس نعت خواں کا اچھا لگتا ہے
اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وہ نعت خواں جو دل سے نعت پڑھتا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسا ہی آپ کا بھی کہنا الحمدللہ ہر سنی ہر عاشق کا یہی کہنا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.